اور اس پریڈکشن کے بعد وہاں پہ صحابی کھڑے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اٹھا کے پتھر پہ مارتے پتھر کو توڑنے کے لیے, تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو ہیں, جابر بن عبداللہ جو ہیں, وہ وہاں پہ کھڑے تھے. تو انہوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تو دیکھا کہ ان کے پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. اب یہ وہاں پہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا, بھوک تھی اس طرح سے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹس کا جو سچویشن ہوتی ہے وہ سال میں ایک دفعہ جا کے پکتی ہیں, اور اس کے علاوہ پورا سال ان کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا ٹائم تھا کہ جس وقت بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے لوگوں کے پاس چیزیں نہیں تھیں, اور اوپر سے اتنی بڑی آرمی. آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی آرمی جو آپ کو پتہ لگ رہی ہو کہ کئی گنا زیادہ آرمی آ رہی ہے جتنی آپ کی اپنی ٹوٹل آبادی ہے, تو آپ سوچیں کہ اس وقت کس قسم کی پینک کی سچویشن کریٹ ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, اور تمام مسلمان جو ہے وہ ایمان کے ساتھ تھے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا, تو میں اپنے واپس گھر میں گیا, اور میں نے جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہمارے گھر میں کچھ ہے کھانے پینے کے لیے. تو اس نے کہا کہ ایک بکری بندھی ہے ہمارے پاس, اور تھوڑی سی ویٹ ہے ہمارے پاس, یا جو ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں ذبح کرتا ہوں بکری کو, اور اس سے ہم لوگ جو بھی سالن ہے وہ پکاتے ہیں, تم آٹا وغیرہ گوندو اور روٹیاں بناؤ. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہوں کہ وہ آ جائیں, اور ساتھ میں ایک آدھ آدمی جو ہے اس کو لے آئیں تاکہ وہ کھانا کھا لیں, کم سے کم وہ تو کھائیں. اب حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ بڑے آرام سے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ حضور آپ گھر پہ آ جائیں, کچھ تھوڑا بہت کھانے کے لیے انتظام ہوا ہے, اپنے ساتھ ایک آدھ اور آدمیوں کو لے آئیں تاکہ کم سے کم آپ کا تو کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ تم کھانے کے لیے دعوت دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا بہت کھانا ہے تو آپ آ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ہی اناؤنسڈ کہ جابر بن عبداللہ نے ہم سب کی دعوت کی ہے تم لوگوں کی, چلو کھانے کے لیے. جابر بن عبداللہ نے بلایا اپنے گھر پہ. جابر بن عبداللہ سنتے ہیں یہ بات, اور وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں واپس گھر کی طرف, اور بھاگے گھر پہنچتے ہیں بیوی کے پاس, اور جا کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو انہوں نے کہا کیا تم نے ان کو بتا دیا تھا کہ کتنا ہم لوگوں نے انتظام کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں میں نے یہ ان کو بتا دیا تھا, لیکن انہوں نے اعلان کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ایمان والی بیوی تھی نا, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے انسٹرکشن بھیج دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تو آپ نے جو پاٹ ہے اس کو آگ سے نہیں اتارنا, اور آپ نے جو آٹا ہے اس کو اوون سے باہر نہیں نکالنا, ایسے ہی رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہنچتے ہیں, ایکچولی دے ور اباؤٹ ٹو وٹنس میریکل, اور سیم میریکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں پہ, اور چند روایات میں آتے ہیں کہ اپنے لعاب دہن جو ہیں وہ کھانے کے اندر مکس کرتے ہیں, اور پھر اپنے ہاتھ سے جو ہیں وہ لوگ آتے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاٹ جو ہے وہ چولہے کے اوپر ہی رکھا ہوتا ہے, اور اس میں سے نکال کے وہ سرو کرتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ پوری کی پوری آرمی جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فلفل ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں واپس. اور ابھی بھی کھانا ویسے کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اتنا زیادہ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ ایز اٹ از ابھی پڑا ہو. اچھا جی, تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پوری کی پوری آرمی جو ہے وہ فلفل ہوتی ہے, سب کھانا کھاتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی اور برکت کی دعا کرتے ہیں, اور اس طرح یہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس طرف سے قریش کی طرف سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بنو قریظہ جو ہے اس کو پتہ لگتا ہے, بنو قریظہ جو ہے وہ دا اونلی ٹرائب ریمیننگ اراؤنڈ مدینہ, دو جو بنو قینقاع اور بنو نذیر ہیں ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے, اور صرف ایک ٹرائب جو ہے وہ اب مدینہ کے پاس رہ گیا ہوتا ہے جو کہ بنو قریظہ ہے. اب بنو قریظہ کو جب علم میں یہ بات آتی ہے کہ بیسیکلی ہمارے جوز جو ہیں بھائی ان کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا ہے, اور اتنی ہیوج آرمی جو ہے وہ اب آنے والی ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ اب تو کوئی چانس ہے ہی نہیں کہ کسی طرح مسلمان بچ سکیں. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ احزاب کا مطلب حزب کہتے ہیں کہ ایک گروپ کو, احزاب کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جو مل کے گروپس آ رہے ہوتے ہیں ان کو, دا پلورل آف حزب. اسی لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. جو ٹرینچ ہے بیسیکلی اس کو خندق کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اس کا نام
غزوہ خندق ہے، بہت سارے بچوں نے اپنے ایگزامس میں پڑھا ہوئے گا اور یاد بھی کیا ہوئے گا اس وقت، اور غزوہ احزاب بھی اسی جنگ کو کہتے ہیں۔ جب بنو قریظہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ایک بڑا ڈینجرس قسم کا پلان کیا۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ حالانکہ وہ ایگریمنٹ میں تھے مسلمانوں کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان کے ساتھ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کر لیا ہوا تھا، لیکن اب ان کو کیا لگا کہ دس از اے ٹائم ٹو بریک دا ایگریمنٹ، کیونکہ اب مسلمان تو بچیں گے نہیں، یہ تو ختم ہونے جا رہے ہیں، اور اس لیے یہ بیسٹ طریقہ ہے کہ جو الائنس آ رہا ہے ہم لوگ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی اپنا حصہ ادا کرتے ہیں، تاکہ جب یہ کل کو جیت جائیں تو اس کے اندر جو حصہ ملے تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہو۔ تو وہ لوگ کیا پلان کرتے ہیں کہ مسلمان اب اس وقت پوری کی پوری ٹرینچ کو کھود کے، اور وہ لوگ بہت ہیویلی اس کو سیکیور کیا ہوتا ہے ٹرینچ کو، پورے سارے پیچز کے اوپر مسلمانوں کی آرمی کھڑی ہوتی ہیں، اور پیچھے گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس چند لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب کتنے لوگ تھے وہاں پہ مسلمانوں کی آرمی میں، تو وہ سب کے سب تھے، کیونکہ وہ سب مدینہ میں تھے، تو مدینہ کے اندر تو جو موجود تھا وہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے اپنا جو بارڈر انہوں نے بنا لیا تھا اس کو سیکیور کرنے کے لیے سب کھڑے تھے، چند ایک جو صحابہ تھے ان کو عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے رکھا۔ تو جو بنو قریظہ تھے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ان لوگوں کے اندر تھوڑا انریسٹ پیدا کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ پیچھے سے جاؤں میں اپنا سپائی ہم بھیجتے ہیں اور ہم چیک کرتے ہیں کہ جس جگہ پہ عورتیں اور بچے ہیں وہاں پہ اگر ہم حملہ کر دیں، اور جب ان کو پتہ لگے کہ پیچھے سے حملہ ہو گیا تو ظاہری بات ہے یہ پیچھے کو بھاگیں گے اپنے شہر میں، اور ادھر سے پھر کھلی جگہ مل جائے گی قریش کو حملہ کرنے کے لیے، تو یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بینیفیشل ہوگا۔ جب وہاں پہ ایک سپائی کو انہوں نے بھیجا تو حضرت صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ یہ کوئی دشمن کا آدمی ہے جس انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کی موٹی ٹہنی تھی، اور انہوں نے اس زور سے اس کو ماری کہ وہ وہیں پہ مر گیا۔ جب جوز کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہمارا جو سپائی ہے وہ مارا گیا ہے، سو دے تھاٹ کہ یہاں پہ ان کی پچھلے بھی عورتوں اور بچوں کے اوپر ہیوی سیکیور ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے وہ ارادہ چھوڑ دیا کہ ہم یہاں پہ پیچھے سے ان کو کسی طرح ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اب قریش کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربس کے لیے یہ بڑا نیا فنومینا تھا کہ جب وہ پہنچے یہاں پہ اور انہوں نے دیکھا کہ ٹرینچ ہے، نہ تو اس کو وہ جمپ کر سکتے ہیں، نہ اس کو نیچے اتر کے کراس کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نیچے اترنے کی کوشش کرتا مسلمان سر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کو سیکیور کیے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے اپنی کیمپنگ وغیرہ شروع کر دی، سامنے بالکل اب دونوں طرف جو ہیں وہ دشمن کھڑے ہیں فوجیں، اور فرق کیا ہے صرف اور صرف ایک خندق کا درمیان میں، اس طرف بے تحاشا پیسہ ہے، کیمپس ہیں، اور انہوں نے ہر وقت جو ہے وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں اور دیگیں چڑھی رہتی ہیں اور پکڑا ہوتا ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ انجوائمنٹ چل رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ ریسورس ہے پیچھے۔ اس طرف مسلمان جو ہیں وہ دن رات اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں، اور یہی وہ ٹائم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی قریش کے لیے، کیونکہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ اتنی زیادہ تیر اندازی ہو رہی تھی ایک دوسرے کے درمیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز نہ پڑھ سکے اور اس کا وقت نکل گیا، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے بد دعا کی۔ اب ایسا نہیں تھا کہ یہ اس سائڈ پہ بیٹھے تھے وہ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مسلسل کچھ نہ کچھ ایکسچینج تیروں کا ہو رہا تھا، سپیئرز کا ہو رہا تھا، کوئی نہ کوئی وہاں سے ٹرائی کرتا اس کو کراس کرنے کی، تو یہ سارے معاملے چل رہے تھے۔ اسی میں اکرمہ ابن ابی جہل جو ہے اس نے کوشش کی لیکن وہ اس کو کراس نہ کر سکا۔ ایک آدمی جو تھا عمر ابن عبد ود، اس نے کراس کی اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ مسلمانوں کی سائڈ تک آ گیا، لیکن یہاں پہ قتل کر دیا گیا، مارا گیا۔ اب جو قریش تھے انہوں نے آفر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم اب اس کے لیے پیسہ پے کر دیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ باڈی جو ہے آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی انکار کر دیا کہ ہم لاشوں کو نہیں بیچتے اور ان کے بدلے ہم لوگ کچھ نہیں لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی ان کو بولا کہ آپ لوگ باڈی کو وہاں پہ پھینک دیں۔ اب معاملہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ چیز پرولونگ ہوتی جا رہی تھی، کسی قسم کی پروگرس ہو نہیں رہی تھی، ٹرینچ درمیان میں تھی، کراس وہ کر نہیں سکتے تھے، ادھر سے بیٹھ کے وہ بہت زیادہ دیر تک، کتنی دیر تک لڑتے۔ اب ادھر قریش جو تھے وہ جتنے مرضی ریسورس لے کے آئے ہوئے تھے، الٹیمیٹلی وہ ریسورس ختم ہو جاتے کیونکہ وہ اپنے گھروں سے دور بیٹھے تھے، اور مسلمان جو ادھر بیٹھے تھے وہ کتنی دیر یہاں پہ بیٹھتے کیونکہ آلریڈی ان کے لیے مشکل تھا سروائیول۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ٹرینچ کھوڑتے ہوئے ان کے کیا حالات تھے، اگر یہ اور پر لانگ کرتا تو مسلمانوں کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک غیبی مدد آئی، ایک آدمی جو کہ قبیلہ غطفان میں سے تھا،
اور اس کا نام جو تھا وہ نعیم ابن غطفانی. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ابھی لوگوں کو ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نعیم اگر تم جا کے پتہ کرو اور اگر تم کچھ مدد کر سکو تو تم جا کے دیکھو اور ان کے ساتھ بات کرو. اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیں کہ اگر مجھے کچھ بولنا پڑے تو میں کچھ بات کر سکوں بول سکوں ان کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے. اب چونکہ یہ لوگ یہ ایزیلی آ جا سکتے تھے, غطفان سے تھے قبیلہ جو کہ ان کا علائے میں سے تھا اور ان کا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو یہ سیدھا گئے غطفان کے پاس اور سیدھا گئے قریش کے پاس, اور قریش کو جا کے انہوں نے بولا کہ اب تم لوگ تو سے جوش یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تم لوگ جیسے ہی آؤ گے تو فوری طور پہ تم لوگ جو ہے معاملہ ختم کر دو گے, مسلمانوں کو کرش کر دو گے اور فوری طور پہ تم لوگوں کی جیت ہو جائے گی. اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے تمہاری مدد کی ہے لیکن تم ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائے. تو اب وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے کچھ سرداروں کو اپنے پاس ایز اے ہاسٹیج رکھیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ ان کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ جاؤ, اور اگر تم لوگ یہاں سے بھاگ گئے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اور مارے تو وہ لوگ جائیں گے کیونکہ ان کا ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ یہیں پہ رہیں گے. تو انہوں نے بولا کہ یہ تو پھر ہمارے ساتھ غداری والا معاملہ کر رہے ہیں جوز, اگر وہ ہمارے سرداروں کو رہن رکھنا چاہتے ہیں. یہ بات کر کے وہ جاتے ہیں جوز کے پاس اور خدئی ابن اخطب کو جا کے بولتے ہیں کہ تمہیں نہیں لگتا کہ اب قریش تھک چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ دیر جو ہیں یہ لڑائی نہیں کر سکیں گے جاری, اور ویسے بھی ان کا تو یہاں پہ کچھ لینا دینا نہیں ہے, اگر یہ ہار بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ واپس چلے جائیں گے. مسئلہ تو ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کرو گے, تو بہتر یہ ہوگا تم لوگوں کے لیے کہ تم لوگ جاؤ اور کچھ گارنٹی کے طور پہ ان کے ایک دو سردار اپنے پاس بٹھا کے رکھو تاکہ وہ کہیں پہ جا نہ سکیں. خدئی بن اخطب کہتا ہے بات تو تم نے بالکل ٹھیک کی ہے, میں قریش سے جا کے بات کرتا ہوں. اب وہ جا کے جب قریش سے بات کرتا ہے کہ دیکھو ہمیں گارنٹی کے لیے کچھ تمہارے سردار چاہیے تو اس لیے تم اپنے سرداروں کو جو ہے وہ ہمارے پاس رکھو کچھ دن. قریش یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے سرداروں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیں گے تاکہ وہ اپنا جو ہے ایک لائلٹی شو کر سکیں. تو وہ انکار کر دیتے ہیں اپنے سردار دینے سے, اور یہ ان کے یہاں پہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ چونکہ اب سردار نہیں دے رہے, اپنی کو گارنٹی نہیں دے رہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. سی اسمارٹ موو کہ ایک آدمی جا کے ان کے اندر پوری درار ڈال دیتا ہے. تیسری طرف وہ غطفان کی طرف جاتا ہے اور ان کو جا کے بولتا ہے کہ تم لوگوں کا یہاں پہ کیا لینا دینا, ان کے تو آپس میں دشمنیاں ہیں, تم خواہ کیوں نیا دشمن اپنا پیدا کر رہے ہو. تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بات کرو ان سے, اور جو تم لوگوں کو چاہیے وہ ان سے لے لو بجائے ان سے لینے کے, اور معاملہ ختم کرو اور واپس جاؤ. تو ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. تو غطفان کے دو لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے اور وہ ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آدھا حصہ جو ہے اپنی پروڈیوس کا دے دیں تو ہم لوگ واپس چلے جائیں گے, ہمیں لڑے بغیر اگر مل رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ ہم 1/3 جو ہیں وہ آپ کو پے کر دیں گے اگر آپ اس پہ ایگری کرتے ہو. تو تھوڑی بات ہونے کے بعد وہ لوگ اس پہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 1/3 دے دیں اور ہم لوگ واپس چلے جاتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے صحابہ سے ضرور کنسلٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ صحابہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں ان کو کیا ضرورت ہے اپنی پروڈیوس دینے کی, ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ویسے بھی فتح دے دے گا اور ہمیں فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ہی صرف ملے گی. تو ہم لوگوں کو آسان کرنے کے لیے آپ کسی قسم کا وہ ایگریمنٹ نہ کریں, آپ ان کو جانے دیں, ان کو لڑنے دیں. اگر یہ لڑتے ہیں تو ہم ان کا بالکل مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. اور بھی بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو نبی اور لیکن اس سے پہلے وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو نبی کہتے ہیں نہیں یہ حکم نہیں ہے, میں تم سے مشورہ کر رہا ہوں, تم لوگ بول سکتے ہو جو بولنا چاہتے ہو. تو جب یہ اجازت ان کو ملتی ہے تو وہ کھل کے اپنی بات جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوتی اور وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. بٹ اب مسئلہ یہ ہے کہ غطفان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ قریش جو ہے وہ ڈگمگا رہے ہیں اور وہ پیچھے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ادھر جو ہے جو جوز ہیں ان کے بھی قدم جو ہیں وہ ہل رہے ہیں. اب یہ سارا معاملہ جب ہوتا ہے دونوں کے اندر درار پڑ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک اسپائی کو بھیجتے ہیں کہ کون ہے جو والنٹیئر کرے گا اور جائے گا اور جا کے میرے لیے خبر لے کے آئے گا دشمن کے کیمپ سے. اب سردی کا موسم ہوتا ہے,
سخت سب تھک رہے ہوتے ہیں کیونکہ دن رات کی وہاں پہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے والنٹیئر کرے. سب کوئی جواب نہیں دے رہا ہوتا تو فائنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آواز دے کے کہتے ہیں حذیفہ ابن یمان کو, حذیفہ تم اٹھو اور جا کے خبر لے کے آؤ دشمن کے کیمپ سے اور کیئرفل رہنا. حذیفہ ابن زمان جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور جا کے کسی طرح گھس جاتے ہیں ان کے کیمپ میں. اب وہ نریٹ کرتے ہیں آگے کہ جب میں دشمن کے کیمپ میں گیا تو میں اندھیرا تھا اور گھستے گھستے آگے یہاں تک پہنچ گیا کہ ابو سفیان میرے اتنا قریب تھا کہ اگر میں چاہتا تو نیزہ نکال کے اس کو قتل کر سکتا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف خبر لے کے آنی ہے اور احتیاط کرنی ہے. تو میں وہاں پہ بیٹھ کے باتیں سننے لگ پڑا. اب ابو سفیان لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا ایک انٹیلیجنٹ آدمی تھا. اس نے کچھ اسمیل کیا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی باہر سے آدمی آ کے بیٹھا ہوا ہے. فوری طور پہ تم لوگ اپنا نیکسٹ جو آدمی ہے اس کے بارے میں اس سے پتہ کرو وہ کون ہے. جیسے ہی حضرت حذیفہ کو یہ بات سنتے ہیں فوری طور پہ دائیں والے بندے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کون ہو تم؟ وہ کہتا ہے معاویہ. فوری طور پہ بائیں آدمی والے ہاتھ کو پکڑ کہتے ہیں تم کون؟ کہتا ہے میں عمر ہوں. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سمجھ دیتا ہے اور فوری طور پہ کہ اپنے دائیں اور بائیں آدمیوں کے ہاتھ پکڑ کے فوراً پوچھ لیتے ہیں کون ہو تم لوگ, اور کسی کو یہی یاد نہیں رہتا کہ وہ ان سے پوچھے کہ تم کون ہو. اور اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی پوری جو خبر ہے لے کے وہ واپس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص رحمت مسلمانوں کے لیے یہ کرتے ہیں کہ تیز ہوا, اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے کہ ایک ٹرینچ ہوتی ہے درمیان میں, ایک سائڈ پہ کافر اور قریش کھڑے ہیں, دوسری سائڈ پہ مسلمان کھڑے ہیں, یخ ٹھنڈی ہوا آندھی کی صورت میں چل رہی ہے جس سے ٹینٹ اڑ رہے ہیں, جس سے ان کے برتن اڑ کے گر رہے ہیں, کیوس پھیل گیا ہے ان کے جانوروں کے اندر, ان کے اندر سب بھگدڑ مچ گئی ہے, اور ادھر ہر چیز کام اور کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا مسلمانوں کی سائڈ پہ. اور یہ جب معاملہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ فوری طور پہ چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنا جو ہے کیروان کو واپسی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں سارے کے سارے معاملات جو ہیں مسلمانوں کو ایک صحیح ٹیسٹ میں سے گزار کے اللہ تعالیٰ الٹیمیٹلی ان کو فتح ضرور دے دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی چھوٹا ٹیسٹ نہیں ہوتا. اٹس لائک این فل الائنس آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, جتنے لوگ جتنی پاورز ہے وہ اکٹھی ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر وہ آپ کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے سرخرو کر کے نکال دیتا ہے. سورہ احزاب جو ہے وہ اس ضمن میں نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ڈسکرائب کی. تو اگر سورہ احزاب آپ دیکھیں گے, اب اگر آپ سورہ احزاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر ان آیتوں کا اور بہتر طریقے سے مطلب پتہ چلے گا جب آپ کے پاس یہ سارا کا سارا بیک گراؤنڈر ہوئے گا. تو انشاءاللہ اب احزاب کے بعد مسلمانوں کا ایک سٹیٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کر دیا, اور اس کے بعد کے کیا حالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم پھر کل دیکھیں گے. تو انٹل ٹمارو انشاءاللہ we'll meet again. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.